السلام علیکم عمران بھائی. جی وعلیکم کیا حال ہے؟ السلام. خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ منشا بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ. آج کا آپ سے بات کرنے کے پیچھے ایک بڑا ضروری مقصد یہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قاسم علی شاہ صاحب. میں آج کل دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے، خاص طور پہ جب سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے، اس دن سے نا دنیا ان کو بڑا ٹرول کر رہی ہے. واٹس ایپ اسٹیٹسز پہ، سوشل میڈیا کی دیگر سائٹس پہ، ایون ٹویٹر کے اوپر شاہ صاحب کے بارے میں بڑی نازیبا گفتگو کی جا رہی ہے، اور ان کی سروسز کو خاص طور پہ ایکنالج کرنے کی بجائے ان کو ڈیریل کیا جا رہا ہے. ان جی کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان کا سوسائٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے. جی جی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی شاہ صاحب کے قریبی ترین دوستوں میں سے ہیں، اور میرا بھی شاہ صاحب سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بندہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا معاشرے کی کوئی خام خیالی ہے؟ جی منشا بھائی بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور بہت ہی اہم جو ہے ہمارے نہ صرف دوست ہیں قاسم علی شاہ صاحب، بلکہ وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے محسن ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. بالکل دیکھیں معاشرہ جو ہے، کوئی بھی سلیبریٹی ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر ایک انسان کو حق ہے حاصل ہے کہ وہ اس پہ تنقیدی جائزہ لے. جی کسی جی. بھی بات کو جو کہ پسند نہ ہو اس کو تنقید کی جا سکتی ہے. یس یس. اور سوشل میڈیا کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تعریف کریں، تنقید کریں، اچھے اور برے جو بھی ایسے معاملات ہیں کسی انسان کے، اس کو کسی ایک طریقہ کار میں رہتے ہوئے اس کو ہائی لائٹ کریں. جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، اس میں کوئی پہلی بات ہے مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب لمٹ کراس کرتے ہیں، اور جب کیونکہ ہمارے معاشرے کی نا کچھ ایسی چیزیں بن گئی ہیں منشا بھائی کہ نمبر ون ہم جز کو کل سمجھ لیتے ہیں. ہاں جو ہمیں انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو کمپلیٹ انفارمیشن سمجھتے ہیں. ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہی نہیں ہیں. کیا بات ہے. یہ بات. دوسرا ہمارے من حیث القوم یہ معاملات ایسے ہیں کہ ایک انسان اگر ہمیں اچھا نہیں لگا یا نہیں لگ رہا تو اس کی تمام تر اچھائیاں ہم پس پش ڈال دیتے بالکل ہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی ایسا شخص ہے، اچھائی اور برائی دونوں معاملات جی میں ہم جی. یہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا. صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان جو بنائے، اشرف المخلوقات انسان ہیں. تو اس میں جو بہترین انسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ذات ہے. شک بے شک بے شک. نبی کریم کے بعد جتنے بھی ہم لوگ تو کسی قابل ہی نہیں ہے نا. شاہ صاحب ہمارے استاد ہیں، لیکن غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، ہو ہی ہوں گی ان کی شخصیت کے کچھ ایسے. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے سوسائٹی کے لیے کیا کیا، ان کا رول کیا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. یس. اور آپ بھی اسی چونکہ ٹریننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، میں بھی سیکھتا ہوں کرتا ہوں. ہمیں بہت دکھ ہوا یہ سارے معاملات دیکھ کے کہ جو وہ جن کو شاہ صاحب نے سکھایا، بولنا سکھایا، ہماری نشستوں میں رہے، وہ بھی بات کر رہے ہیں. اور اگر جائز حد تک بات کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس طرح سے بلو دا بیلٹ بات کرنا، یقین کریں بہت بری بات ہے. ہمیں بھی مجھے آپ کی بات سے عمران بھائی میں کہنا چاہتا ہوں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پہ برس پڑی. انہوں نے نہیں کی. وہ ایک ان کا اعزازی ہے. وہ وہاں پہ کپ آف ٹی جو ہے وہ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. سارے ان کے معاملات ان کے ذاتی ہوتے ہیں، وہ تنخواہ نہیں لے رہے. یس. اور وہ انہوں نے جو پہلی غالباً میٹنگ کی وہ درجہ چہارم کے ملازمین کے ساتھ کی ہے، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے. الحمرا کو قاسم علی شاہ کا مشکور ہونا چاہیے. جی جی. کہ الحمرا کی تاریخ میں پہلی بار کسی شخص نے الحمرا کے درجہ چہارم کے ملازمین کو بلا کے پوچھا ہے کہ آپ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. بالکل. بھئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس شخص کی آنکھیں نکال دو جو حقیقت دیکھنا چاہتا ہے. یہ اس معاشرے کا وتیرہ ہے کیا؟ وتیرہ ہے بالکل. اور الحمرا کی آپ بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب نے ایک اتنا اچھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آرٹ اور کلچر کو ہر ہفتے کو الحمرا میں جو ہے نا انہوں نے ایک ایکٹیویٹی انعقاد کی ہے. کل میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا، کسی کا ڈرامہ ہوا ہے کل. جی جی. اور انہوں نے اوپن کر دیا ہے کہ جو بھی لاہور کے دوسرے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئیں بیٹھیں اور اس کی آرٹ اینڈ کلچر کی پروموشن کے لیے کیا آپ کے پاس تجاویز ہے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں. اچھا عمران بھائی، اس کے اوپر تھوڑا سا تنقیدی جائزہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم ایک بیمار معاشرہ ہیں؟ ہم ایک لتھرا ہوا معاشرہ ہے. ہم کیونکہ دیکھیں ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں، لیکن ساری کی ساری زندگی اسی کو لگا دینا اور سب کچھ وہی سمجھ لینا اور دوسرے کو اتنا اس حد تک کر دینا اور اپنے تمام معاملات چھوڑ کے اس نچلی سطح کی بحث میں الجھ جانا کہ میرا لیڈر اس طرح سے ہے اور اس کو خدا تک مان لینا اور اس کا سارا کچھ اچھائیاں. یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل ایفیلیشن رکھیں، پولیٹیکل ووٹ کا حق آپ کا ہے، اس وقت استعمال کریں، بات کریں، سوشل میڈیا پہ کریں، جیسے بھی کریں اپنے.
لیکن ایک آپ نا ایک ججمنٹل نہ ہو جائیں. ایک انسان کوئی بھی ہے، اگر وہ چور اس کو لگا دیں گے کہ یہ چور ہے، لیکن آپ اس کے باقی معاملات بھی دیکھیں کہ اس کی شخصیت کے ہر ایک کوئی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، اور پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کرے کوئی اچھی ایسی شخصیت آئے. یہاں تو ایسی اعلیٰ ترین شخصیات بھی آ جاتی ہے. آپ نے معاشرے کی بات کی ہے، اتنا لتھڑا ہوا معاشرہ ہے کہ ان کو بھی یہ کیا سے کیا بنا دیں. اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب کبھی تم لوگ ایک شخص سے فیض لے رہے ہو، یعنی جی دوسرے لفظوں میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس پلیٹ سے ہم کھا رہے ہیں اسی میں چھید بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی بھائی ہے. تمہارے بچوں نے قاسم علی شاہ کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی. کل ایک خاتون تھی پروگرام کر رہی تھی، میری نظر سے گزری. وہ خاتون کے ساتھ دو کوئی صاحب بھی تھے، کوئی IMM کنسلٹیشن کے نام سے کوئی ان کا چینل تھا. وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے قاسم علی شاہ کو سن کے بزنس شروع کیا، ہوں. اور پھر مجھے پتا چلا کہ جس کو سن کے میں نے بزنس شروع کیا ہے اس نے جاب شروع کر لیا. بڑی موکری کر رہی تھی وہ خاتون. جی جی تو مجھے اس وقت لگا کہ اللہ کی بندی، تجھے اس بات کو کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک انسان نے اتنی طاقت رکھتا ہے تو اس نے میرا مائنڈ شفٹ کیا نا، جی 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 فرام جاب مائنڈ سیٹ ٹورڈز اے بزنس مائنڈ سیٹ. جی ہاں. تو اب اگر اس شخص نے کہیں پہ جا کے کوئی کام کیا ہے، قاسم علی شاہ نے اگر ایز چیئرمین الحمرہ آرٹ کونسل جوائن کیا ہے، تو اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں کہ میری قوم پڑھ جائے، پڑ جائے. اور 1 روپیہ کا اس کو کسی سے وہ نہیں ہے. لالچ نہیں تو ہے. یار میں اس شخص کے لیے اگر بات کریں یہ تو کرنا، میں شاہ صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ہم نے وزٹ کیا ننکانہ صاحب اور کچھ شہروں میں. تو وہ کچھ اسکولوں اور کالجز میں ہم گئے، اور وہ شاہ صاحب کے ساتھ 2 گاڑیاں تھیں، اور ایک میں وہ خود اور ڈرائیور تھے، اور دوسری گاڑی میں کتابیں تھیں. اور اندازہ وہ کریں. انہوں نے میرے سامنے وہ بچوں سے کوئز کیا، بات چیت کی، اور وہاں پہ بچوں کے انعامات دیے. تمام سٹاف کو کتابیں دی گئی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کہیں پہ پبلش نہیں ہوا، یہ کسی کو میں آئی وٹنس ہوں، میں نے دیکھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اختلاف رائے ہو سکتی جی ہے جی بہت سے لوگوں کو، لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے ہاں. وہ، اور اس کی انہوں نے بے شمار دفعہ اس کی وضاحت دی، لیکن وہ وضاحتیں بھی دینا چھوڑ دیا. دیکھیے اس کیلیبر کے بندے کو، جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا، سب سے زیادہ سنے جانے والا، آپ ان کے دیکھیں، کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی. جب شاہ صاحب نے یوٹیوب شروع کیا چینل، تو تب یوٹیوب ایسا تھا، ایک فضولیات پہ مبنی تھا، انٹرٹینمنٹ تھا صرف. انٹرٹینمنٹ تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ. اسی طرح شاہ صاحب نے جب یہ ٹک ٹاک شروع کیا، جی اس جی. وقت ٹک ٹاک یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ فضولیات، فحاشی ہے، فحاشی. بدکاری ہے، اس پہ چل رہی لیکن سارا شاہ کچھ. صاحب نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ اس میں بھی اچھائی کے کام ہو سکتے ہیں. یس. اور لوگوں ان کے دیکھیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، اور انہوں نے ساری زندگی یوتھ کو کیا بتایا. میں وہ شخص ہوں، میں نے وہ اپنی زندگی کے بہت سے جو اپنی لائف کے جو گول سیٹ کیے، اس میں شاہ صاحب کا بہت رول ہے. گو کہ شاہ صاحب میرے ساتھ شاید 1-2 سال چھوٹے ہی ہوں، لیکن سیکھنا انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے. بالکل سیکھ سکتا ہے. ان کی درجن 13 والی بات میری زندگی میں سب سے بڑی لرننگ ہے. لرننگ ہے. کیا بات ہے. اور جو انہوں نے بتایا، انہوں نے اچھا لوگوں کا کہنا ہے جی کہ ادھر ادھر سے واصف علی شاہ صاحب کے یا واصف علی واصف کے یا ادھر کے وہی بیان کرتے ہیں. بھئی آپ کر لیں. یہ جو اتنی کتابیں ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، تو اگر وہ واصف علی واصف کو کوٹ کرتے ہیں، اشفاق احمد کو کوٹ کرتے ہیں، انہی کا کہا ہوا کرتے ہیں، اس کو مان بھی لیا جائے کہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ اگر ان کا اپنی کنٹریبیوشن نہیں بھی ہے تب بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کی وجہ عمران بھائی یہ ہے کہ تم بتاؤ نا، اگر تم میں کوئی قد آوری نہیں ہے، جی. وہ کہتا ہے ایک تو بے ہنر ہوں. اور دشمنی اہل ہنر سے آ کر جی جی جی. منہ پہ چڑھتے ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں. مجھے عمران بھائی ان نکاتوں کے اوپر بات کرنی ہے آپ کے جی. ساتھ. آپ مجھے بتائیں، وہ بندہ جو تنقید کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس کو، وہ بندے کا پہلے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اپنا کیا ہے جو تم نے سوسائٹی کو دیا ہے، پے بیک کیا ہے. جی جی. اور دوسرا بات یہ ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ قاسم علی شاہ کے بارے میں تم جانتے کتنا ہو. جانتے کتنا. بالکل. بہت سے لوگوں کی تو آج تک یہ حسرت ہے کہ ہماری شاہ صاحب سے ملاقات ہو جائے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک تصویر کے لیے جو ہے نا ترستے ہیں، ایک سیلفی بنواتے ہیں. سیلفی کے لیے جو ہے نا. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے، جیسے میں کہتا ہوں جز کو کل سمجھنے والا معاشرہ، وہ چھوٹی سی بات لے کے اس کو، اب دیکھیں اب جو کہتے ہیں جی ساری زندگی کہتے رہے کہ نوکری نہیں کرنی، اچھی بات کر رہا ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر کون ہے؟ جو قوم کو موٹیویٹ کر رہا ہے، ڈیفینیشن سمجھیں. جو یوتھ کو بتا رہا ہے، اچھا بتا رہا ہے. اور وہ کوئی کسی کبھی اشفاق احمد کا حوالہ دے سکتا ہے، وہ قرآن کا حوالہ دے سکتا ہے، وہ حدیث کا حوالہ دے سکتا ہے. اس نے اٹھا کے کتابوں سے علم جو ہے وہ
زبان تک لے کے آنا ہے، اس کو ایک الفاظ کی شکل دے کے، جو کہ ہر کوئی آج کتاب نہیں پڑھتا، الفاظ کی شکل وہ اختیار کرے گا، کیونکہ سن کے وہ بات یاد رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ میرے سطح کا ایک چھوٹا سا بندہ ایک یوٹیوب پہ بات کر رہا ہے، چاہے ہو سکتا ہے میری بات کوئی کسی کو ایسی شرائط کر دے کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر عمران بھائی اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی کتابیں کھنگال کے کوئی حوالہ نکالتے ہیں، قرآن سے کوئی حوالہ نکالتے ہیں، اشفاق صاحب سے، واصف صاحب کی کتابوں سے آپ کوئی حوالہ جات نکالتے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ بالکل آپ نے اتنی کتاب بینی کی ہے، اور بالکل، کتاب بینی ہی آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ ممتاز کرتی اور ہے۔ اس بندے کا اتنی کتابیں بانٹنا، جی کتابوں کو کمپائل کرنا، جی بھائی الزام جو مرضی ہوں، جی جی اگر آپ نے آج میں ایک اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ آج کے دور میں اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے میرے پاس 20 لاکھ روپیہ ہو تو میں بیٹی بیاہ سکتا ہوں، ایسا ہی بالکل اور بالکل 20 لاکھ روپیہ لگا کے جب کوئی باپ بیٹی بیاہتا ہے تو ایسے کم ظرف لوگ ہیں جو پھر بھی کہتے ہیں کہ تمہارے کھانے میں نمک کم تھا، جی 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 تمہاری فرنی میں چینی کم تھی، اور یہ چیزیں کم یہ تھی۔ چیز بالکل ہم اتنے کم ظرف لوگ کم پائے گئے ہیں۔ ظرفی کا یہ کیا آپ عالم کی ہے۔ زندگی کا کوئی مشن ہے؟ آپ جس منزل پہ گامزن ہیں، جس راستے پہ گامزن ہیں، تنقید برائے تنقید، اس کی کوئی منزل بھی ہے؟ منزل بالکل۔ تو یہ شاہ صاحب کو ایسے لپیٹا جا رہا ہے۔ جی جی اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ ایک انفلوئنشل اسٹیٹس پہ براجمان ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کئی بچوں کی تقدیریں اس وقت بن رہی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کو کیا ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو سپیس دیں، جی ان سے قاسم علی شاہ صاحب سے کوئی غلطی بھی ہو سکتا ہے، ہو گئی ہو، ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسان ہے، انسان ان ہے کو فرشتہ نہ سمجھا جائے اور ان کو بالکل۔ سپیس دی جائے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں جی مشا بھائی، وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو استاد کو عزت نہ دیں۔ معاشرے جو ہیں وہ اساتذہ سے بنتے ہیں، رول ماڈل سے بنتے ہیں۔ اپنے رول ماڈل، اپنے اساتذہ کی جو اگر ہم عزت نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو یقین کریں وہی کچھ ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا آپ کو تبدیل نہ کیا، اپنی حالت بہتر نہ کی، اپنے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اس میں اپنے رویوں کو بہتر نہ کیا، تو یقین کریں کہ ہمارا نام بھی نہیں ہوگا کہیں پہ، اور لوگ ہمیں اسی نظر، اس وقت بھی دیکھیں نا کہ گرین پاسپورٹ کی کیا اس میں کیا ویلیو ورتھ کیا ہے؟ ویلیو ہے، ہمیں باہر کی دنیا میں کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو یقین کریں ہماری داستان بھی نہ ہوگی خدا نخواستہ داستانوں میں۔ تو استاد کی رسپیکٹ بنیادی چیز ہے۔ اور دیکھیں علامہ صاحب نے کیا فرمایا، استاد اور رول ماڈل کیا ہے، اور وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ ہاں، سے، حق تجھے میری طرح صاحب صاحب اسرار، آئینے میں تجھ کو رکے رخ دوست، دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار دشوار کرے۔ کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو کمفرٹ زون ہاں میں رہنا سکھائے، جی جی استاد جو ہے وہ زندگی کو مشکل راستوں کا نشاندہی کرتا ہے اور اس پہ چل کے ہی پھر آگے منزل کا پتہ دیتا ہے، تو استاد کا یہ کام ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم تو استاد اگر ذرا سی ایسی بات کرے جو ہمیں کمفرٹ زون سے باہر نکالتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ہے، ہم ایسے کیوں؟ تو یہ ہمیں اپنے رویوں کی بہتری کرنی ہوگی، یہ بہت ضروری ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ معاشرہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا اس طرح سے جب تک کہ ہم معاشرے، آج یونیورسٹیوں میں ہم کیا حالت دیکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کہ استاد جو ہے، اس اساتذہ کو بھی اپنی جی 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 بہتری کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ علم کی طرف رجوع کرنا، وہ بہت سے معاملات ہیں، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی، اساتذہ کے کیا کیا ہونے چاہیے، ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو استاد ایک ایسا استاد ہے جس نے اتنے اساتذہ بنائے، اتنے لوگ بنائے، اس کو ہمیں ایک اچھا، ایک عزت و مرتبت والا ہی مقام بالکل صحیح، دینا بالکل چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ عمران بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا یہ ٹاپک اتنا ضروری تھا بات کرنا اس کے اوپر کہ ہم اساتذہ کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں اور استاد کا معاشرے میں مقام روشناس کروایا جا سکے ہماری یوتھ کو۔ ناظرین، عمران یوسف صاحب کے ساتھ آپ نے بات سنی، وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا استاد کے بارے میں کیا ماننا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے عمران یوسف صاحب کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں۔ بس میں بھی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ جو اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، ان سے خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، ہوئی ہوں، وہ انسان ہیں، ان کو انسانوں کے مداروں سے باہر نہ دیکھا جائے، ان کو انسان ہی سمجھا جائے، اور ایسے لوگ جو پازیٹیو کام کرتے ہیں، آپ کی بچوں کی ذہنوں میں مثبت سوچ ڈالنے کا کام کرتے ہیں،
ان لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ان کو پروموٹ کیا جائے اور ان کے پیغام کو پروموٹ کیا جائے, ان کی سروسز کو اکنالج کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ کو اور قاسم علی شاہ جیسے ہزاروں نوجوانوں کو اس ملک کی تقدیر کے بنانے میں ثابت قدم رکھے اور اس ملک کو آباد رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.